نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، کرونا وائرس کی وجہ سے آج کل بڑی پریشانی ہے پورے یورپ میں اور پوری دنیا میں، اور اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم جو لوگوں نے مجھے رابطہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز ہم کیسے ادا کریں گے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو مختصراً اس کا طریقہ بتا دوں۔ عید کی نماز جو امام ایک ہوگا وہ صرف ایک مرتبہ جماعت کرا سکتا ہے۔ آپ ایسے امام کو چن لیں جو کہ صورتیں جس کو یاد ہوں اور جس کو خطبہ یاد ہو۔ اگر خطبہ اس کو یاد نہیں ہے تو وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو میں مختصراً خطبہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام کے علاوہ 3 لوگوں کی ضرورت ہوگی، یعنی ٹوٹل 4 لوگ آپ نے گھر میں لینے ہیں، جو کہ جس کی وجہ سے عید الفطر کی نماز ہو جائے گی۔ اب اگر امام کو یاد خطبہ نہیں ہے اور وہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ یہ یاد کر لے مختصراً کہ پہلے پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد 3 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ اس کے بعد پھر وہ کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد وہ دوسرا کلمہ پڑھ لے۔ اس کے بعد پھر وہ کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد وہ حدیث کی کوئی بھی آیت پڑھ لے، مثلا انما الاعمال بالنیات، اور اس کے بعد پھر وہ کوئی سورت پڑھ لے، سورہ اخلاص یا انا اعطیناک الکوثر۔ اس کے بعد پھر وہ پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد پھر وہ پڑھے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اس طرح وہ کر لے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز عید الفطر ما زائد 6 تکبیروں کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عید کی نماز میں جو خطبہ ہے وہ آخر میں ہوتا ہے، اور جمعے کی نماز میں خطبہ جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے۔ تو آپ نیت کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ما زائد 6 تکبیروں کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ اور اگر پیچھے خواتین پڑھ رہی ہیں تو امام کو اپنے دل میں یا نیت میں اپنے یہ کہنا پڑے گا کہ میں عورتوں کی بھی نماز پڑھا رہا ہوں۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا اور ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ یہ ثنا پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، امام ساری چیزیں پڑھے گا۔ امام کہے گا اللہ اکبر، پہلی تکبیر، دوسری تکبیر اللہ اکبر، تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے وہ ہاتھ باندھ لے گا۔ اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر رکوع سجدہ تمام چیزیں کر کے پہلی رکعت ختم کر کے جب وہ دوسری رکعت میں واپس آئے گا تو دوبارہ ہاتھ باندھ کے وہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے گا یا دوسری کوئی سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد امام تکبیر کہنا شروع کرے گا اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3۔ تکبیر کہنے کے بعد چوتھی میں وہ کہے گا اللہ اکبر، اور آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح پھر امام جو ہے وہ نماز پوری کرے گا اور سلام پھیرے گا۔ سلام پھیرنے کے بعد امام دعا کرے گا اور اس کے بعد وہ خطبہ شروع کرے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ لوگ خطبہ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر بھی آپ یہ 2 رکعت پڑھ لیں تو آپ کی عید کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ بالکل بھی عید کی نماز گھر میں نہیں پڑھ سکتے ہیں اور نہیں پڑھ سکے ہیں، اور نہ کوئی آپ کو امام ملا ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکتے،
تو پھر آپ ایسا کریں کہ 4 رکعت نماز جو ہے وہ آپ نفل شکرانہ کی پڑھ لیں، تاکہ آپ کا یہ فریضہ ادا ہو جائے اور آپ کیا نام ہے آپ کو ثواب مل جائے۔ کیونکہ اس چیز کی بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ آپ یا تو 2 رکعت پڑھ لیں یا 4 رکعت پڑھ لیں، تو یہ فضیلت ہے اس کی جو ہے۔ اور کیا نام ہے جو ہے جتنے بھی لوگ جو پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہی چاہیے کہ پہلے دیکھ لیں کہ اگر کوئی ان کو امام مل جائے تو وہ 4 لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، یعنی کہ 3 لوگ امام کے علاوہ بالغ ہونے چاہیے، وہ پھر یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جلد سے جلد اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو دنیا میں بھونچال آیا ہوا ہے اس سے نجات دلائے، اور ہم اسی طریقے سے اجتماعی طور پہ مسجدوں میں اور عیدگاہ میں اپنی دوبارہ مذہبی رسومات ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔